سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عفیفہ منیفہ کریمہ مکرمہ فاطمہ زہرا کا مزار تھا چھوٹا. امام حسین نے صبر کیا. آج تو غضب ہی ہو گیا کہ نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کیا. اور سنی حسینی مسلمانوں صرف امام حسین کا صبر یہی تک نہیں ہے. مکہ پہنچے اور پھر مکہ میں رہنے کے بعد مکہ المکرمہ چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. مقام ابراہیم چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. صفا چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. مصطفیٰ چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. حتیم کعبہ چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. مقام ابراہیم چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. صحابہ کی جماعت چھوٹ رہی ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف نکلے ہیں. مختلف پریشانی ہو رہی ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. اور بیچ راستے میں یزید کی طرف سے ہور آ گیا اور اس نے آپ کو کوفہ جانے نہیں دیا. حسین کیا کر رہے ہیں؟ اور زور سے بولیں. صبر کر رہے ہیں. صبر کی انتہا دیکھیے. صبر کی انتہا دیکھیے. امام حسین مکہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے. ہور آ گیا یزید کی طرف سے 1000 کا لشکر جرار لے کے اور آپ کو کربلا جانے آپ کو کوفہ جانے نہیں دیا. حسین صبر کر رہے ہیں. امام حسین نے جو اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا تھا, وہاں تو پہلے 1000 لوگ ان کے مرید ہوئے, پھر 10,000 لوگ مرید ہوئے, پھر 12,000 لوگ مرید ہوئے اور پھر آخر میں 19,000 لوگوں نے بیعت کی. کتنے لوگوں نے؟ زور سے بولیے. وقت ایسا آیا ابن زیاد جب گورنر بن کے آ گیا کوفہ کا اچانک, تو دھیرے دھیرے 5,000 نے ساتھ چھوڑا, 10,000 نے ساتھ چھوڑا, 12,000 نے ساتھ چھوڑا, یہاں تک کہ 19,000 لوگ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں امام حسین کی بیعت کر چکے تھے, انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اتنا ساتھ چھوڑ دیا کہ خط پہ خط دے کر امام حسین کو بلایا کوفیوں نے. امام حسین نے اپنا نائب بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, اور جب مسلم بن عقیل گئے تو 19,000 تقریباً لوگوں نے بیعت کی, اور پھر سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور سب نے مسلم بن عقیل کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیا. یہاں تک کہ ابن زیاد جیسے کتے نے دھوکے سے امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا, ہاتھ میں زنجیر ڈال دی, پیر میں بیڑیاں ڈال دی, اور معلوم ہے گورنر ہاؤس کی چھت میں لے کر گئے, اور وہاں امام حسین کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی گردن مار دی, سر کٹ کے الگ اور دھڑ الگ. اتنے پر بھی ابن زیاد جیسے ذلیل رذیل کتے کو صبر نہیں ہوا. اس نے مسلم بن عقیل امام حسین کے بھائی کی لاش کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینکوا دیا. چراغے زیست کے آگے یہ تیرگی کیا ہے, چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. ہور آ گیا راستے میں, کوفہ جانے نہیں دیا. خبر ملی امام حسین کو کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے. تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا, گھر والوں سے کہا تھا, مسلم بن عقیل کے بیٹوں سے کہا تھا, ان کے خاندان والوں سے کہا تھا, اے میرے ساتھیوں, اے میرے گھر والوں, اے مسلم بن عقیل کے گھر والوں, مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیا گیا. اب ایک کام کرو, تم لوگ میرے ساتھ مت رہو, میرے ساتھ مت چلو, میرا ساتھ چھوڑ دو, اور تم لوگ پلٹ کر جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تم کو کوئی نہیں مارے گا, کوئی تم کو قتل نہیں کرے گا, اس لیے کہ یزید کو تو صرف حسین کا ہاتھ چاہیے. تم لوگ چلے جاؤ, تم لوگ بچ جاؤ گے. مگر بچوں نے کہا, جوانوں نے کہا, مردوں نے کہا, عورتوں نے کہا, ایمان اگر 1 گھنٹہ بھی جینا ہے تو آپ کے ساتھ جینا ہے, آپ کے بغیر 100 سالہ زندگی ہم کو. چراغے زیست کے آگے یہ تیرگی کیا ہے, چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. ہر نے امام حسین کو کہاں ٹھہرا دیا؟ کربلا میں, جہاں پانی نہیں تھا. اس نے پڑھنے نہیں دیا. امام حسین نے کہا تھا, ہور ایک کام کرنا بھائی,
ایسا کرو مجھ کو ڈائریکٹ یزید سے ملاؤ، میں ڈائریکٹ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا۔ اگر یزید سے نہیں ملاتے تو میں جہاں سے آیا ہوں یعنی مدینہ ہی جانے دو، مکہ ہی جانے دو، اور اگر وہاں بھی جانے نہیں دیتے تو تیسری بات ضرور مان لو، مجھ کو چھوڑ دو، میں عام مسلمانوں کے ساتھ کہیں ویرانے میں چلے جاؤں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، کہیں دیہات میں چلا جاؤں گا اور اپنی زندگی گزار لوں گا۔ لیکن حور کو اوپر سے پابندی تھی، اوپر سے ابن زیاد کی طرف سے، اور ابن زیاد پر پابندی یزید کی طرف سے۔ اسلامی سلطنت کا بادشاہ کون تھا؟ یزید، اور یزید کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد، اور ابن زیاد کے ماتحت کام کون کر رہا تھا؟ شم۔ ابن زیاد کے ماتحت کام کون کر رہا تھا؟ ابن سعد۔ ابن زیاد کے ماتحت کون کام کر رہا تھا؟ حور۔ یہی حور 1000 آدمی کے ساتھ آیا اور امام حسین کو کربلا میں ٹھہرا دیا۔ کل کی جو تاریخ گزری نا 7 محرم کو، 7 محرم ہی سے امام حسین پر پابندی لگ گئی کہ ان کو پانی مت پلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہر فرات کا پانی جانور پی رہا ہے، درندہ پی رہا ہے، چرندہ پی رہا ہے۔ کیا غضب ہے کہ فرات کا پانی جانور پی رہا ہے، پرندہ پی رہا ہے، چرندہ پی رہا ہے، جانور پی رہا ہے۔ اس فرات کا پانی اگر نہیں پی سکتا تو علی کا بیٹا نہیں پی سکتا، اس کا پانی نہیں پی سکتا تو علی کے پوتے نہیں پی سکتے، علی کی پوتی نہیں پی سکتی، جو چھوٹی بچی امام حسین کی سیدہ سکینہ نہیں پی سکتی، علی اصغر نہیں پی سکتے، عباس علمبردار نہیں پی سکتے۔ آج 8 محرم الحرام گزرا، 9 محرم الحرام کی رات چل رہی ہے، 7 محرم الحرام سے پانی بند ہو گیا ہے۔ جوانوں ذرا تصور کرو کہ دنیا کو جس کے صدقے میں پانی ملا ہے، دنیا میں کو جس کے صدقے میں دانا ملا ہے، آج اسی مصطفیٰ کے گھر والوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، اسی حسین کے بچوں کو پانی کا گھونٹ نہیں مل رہا ہے، اسی حسین کی بیٹیوں کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ علی۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ جوان قاسم۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ عباس علمبردار۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ زہیر بن خیر۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ حبیب ابن مظاہر۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ عبداللہ عفیف۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ وہب بن عبداللہ کلبی۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ حضرت صدیق ابن علی۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ عمر ابن علی۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ عمر ابن حسن۔ بغیر پانی کا ہے کون؟ زین العابدین حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے اور محمد۔ ذرا تصور کرو جوانوں، تصور کرو کس منہ سے جوابوں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ دیکھو تم لوگ سمجھدار ہو، تم لوگوں سے ہمیں بہت امید ہے، اللہ کی قسم تم کو کسی عالم نے سمجھایا نہیں اچھے سے، آج سمجھ لو میں اپنے لیے نہیں، دیکھو مجھ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، مجھ کو اللہ کی قسم کسی بھی یہاں کے مسلمان سے نفرت نہیں ہے، میں جو تمہیں گناہوں سے روکتا ہوں۔ ذرا تصور کرو کہ جن دنوں امام حسین کے بیٹے، چھوٹے بیٹے، جوان بیٹے، بڑے بیٹے اور بیٹیوں پر پانی بند ہے، تم اسی دن میں کھپا کھپا رسول اللہ کیسے کھا لے؟ حسین کا بیٹا علی اصغر پڑھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، تم بتاؤ اسی دن ڈھول بجا کر کمر کیسے لچکا لیتے ہو؟ تم اس دن پکنک کیسے بنا لیتے ہو؟ پوچھو اپنے دل سے پوچھو، مولوی کی بات نہ مانو، مولانا کی بات نہ پوچھو، کیا تمہارا دل اجازت دیتا ہے تو اس دن ڈھول بجے؟ کیا تمہارا دل اجازت دیتا ہے تو اس دن جلیبی کی دکان لگے؟ اور لگے تو کیا تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ تم جا کے کھپا کھپ جلیبی کھاؤ؟ اپنے بیٹوں کو گبارہ لے کے دو۔ سوچو مسلمانوں، تمہارا باپ مرے گا ڈھول بجاؤ گے، تمہارا باپ مرے گا اس دن رسول اللہ کھاؤ گے، تمہارا باپ مرے گا تم اس دن پان اور سگریٹ کا دھواں اڑاؤ گے، تمہارا باپ مرے گا اس دن تم پکنک کرو گے۔ 7 محرم الحرام سے امام حسین اور امام حسین کے گھر والوں پر پابندی لگ گئی، پانی نہیں ملا۔ جان وہ پانی کہ جس فرات کا پانی، دریا کا پانی چرندہ پی رہا ہے کوئی بات نہیں، درندہ پی رہا ہے کوئی بات نہیں، جانور پی رہے کوئی بات نہیں، مگر افسوس وہ پانی نہیں مل رہا ہے تو حسین اور حسین کے گھر والوں کو نہیں مل رہا ہے، حسین کے ساتھ کو نہیں مل رہا ہے، حسین کے ساتھیوں کو نہیں مل رہا ہے۔
آج 9 محرم الحرام کی رات ہو گئی نا. 9 محرم الحرام کو یزیدی خیمے کی طرف سے، یزیدی قافلہ اور کاروا کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آج جنگ ہوگی. نقارہ بجنے لگا. کس کا؟ جنگ کا نقارہ یزیدیوں کی طرف سے ڈھول بجنے لگا. کس کا؟ اعلان جنگ کا. عباس علمبردار نے سنا 9 محرم الحرام کو اعلان جنگ، فوراً بھاگے آئے عباس علمبردار اور کہا بھیا کچھ معلوم ہے؟ کیا ہوا؟ نقارہ بج گیا ہے، یزیدیوں کی طرف سے ڈھول بج گیا ہے، آج ابھی جنگ ہوگی. آہرے علی کے بیٹے، وہرے علی کے بیٹے، وہرے نبی کے نواسے امام حسین نے فرمایا عباس جا کر یزیدیوں سے کہو، شمل سے کہو، ابن سعد سے کہو کہ آج 9 محرم الحرام ہے، آج کی رات مہلت دے دو، ہمیں 3 کام کرنا ہے. ایک تو استغفار کرنا ہے، دوسرا کام دعا کرنا ہے، اور تیسرا کام عبادت کرنا ہے. یہ 3 کام امام حسین کو بہت پسند تھا. میرے جوانوں، کل 9 محرم الحرام، پرسوں 10 محرم الحرام، 3 کام اور کر لینا، پیسہ نہیں لگے گا. تم جب پیسہ دے کے اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہو، تم پیسہ دے کر جب اتنی شیرنی منگا سکتے ہو، میرے بچوں اور میرے جوانوں کتنے اچھے ہو. اللہ تم کو سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے، تمہارے بال بچوں کو سلامت رکھے. اتنا پنڈال میں خرچ کر سکتے ہو تو کل سے لے کر پرسوں تک 3 کام ضرور کر لینا. 5 منٹ استغفار کر لینا، 10 منٹ اللہ سے دعا کر لینا، اور کم سے کم 10-20 منٹ اللہ کی عبادت کر لینا. امام حسین نے عباس سے کہا عباس جا کر یزیدیوں سے کہو کہ آج کی رات مہلت دے دو، کل 10 محرم الحرام ہے، تم جنگ کر لینا. امام حسین کی کرامت کہی کہ جب عباس علمبردار نے امام حسین کا پیغام یزیدیوں کو جا کر دیا تو یزیدی بات مان گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے، آج کی رات جو کرنا ہے آپ کو کر لو، کل 10 محرم الحرام ہے، جمعہ کا دن ہے، کل جنگ ہونی ہی ہونی ہے. عباس علمبردار نے کہا اوکے ٹھیک ہے، کل جنگ کر لینا. 9 محرم الحرام ہے، نئی نوا کی وادی ہے، زمین کربلا ہے. امام حسین ایک ایک کر کے سب کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں الگ، اپنی بہن سیدہ زینب کو سمجھا رہے ہیں الگ، اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں الگ، اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں الگ. اور معلوم ہے کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ. بیویوں کو کیا سمجھا رہے ہیں، بہن سیدہ زینب کو کیا سمجھا رہے ہیں. جوانوں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لینا. امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب سے کہتے ہیں اے زینب تو علی کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی بیٹی ہے، میں نے جس کا دودھ پیا ہے تو نے اسی کا دودھ پیا ہے، میں جس کی گود میں کھیلا ہوں تو بھی اسی کی گود میں کھیلی ہے. اے زینب تیری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے. اے زینب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا دودھ تم نے بھی پیا ہے، ہم نے بھی پیا ہے. اے زینب میرے باپ کا مان تم کو سنبھالنا ہے. اے زینب اب کل صبح ہو کر جوان قاسم شہید ہوگا، علی اکبر شہید ہوگا، عباس علمبردار جیسا تیرا بھائی شہید ہوگا، حسین جیسا بھائی تیرا شہید ہو جائے گا، میرے ہر ساتھی شہید ہو جائیں گے. تو اے زینب جب میری گردن کٹے نا، جب تیرے بھتیجوں کی گردن کٹے نا، جب میری رگوں کا خون بہہ کے زمین کربلا کو لالہزار کرے نا، جب میرے جسم کی ہڈیاں توڑ دی جائے، جب میرے جسم کی کوٹھی بنا دی جائے، جب مجھ پر میری بہن زینب تلواروں سے وار ہو، نیزوں سے وار ہو، پرچیوں سے وار ہو، میرا خون بہے، میری گردن کٹے، میرا سر قلم کرے، تو میری بہن زینب اپنے بھائی حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر، اپنے بھائی حسین کو تڑپتا دیکھ کر، اپنے بھائی حسین کے جسم کی بوٹی بوٹی دیکھ کر میری بہن زینب رونا مت، چیخنا مت، چلانا مت، بال مت نوچنا، کپڑا مت پھاڑنا. میری بہن زینب حسین کی شہادت کے بعد میرے گھر کی جو عورتیں ہیں شیطانیاں ہیں، اس کی قیادت تم کو کرنا ہے، کیونکہ تم علی کی بیٹی ہو، فاطمہ کی شہزادی ہو. چراغ زیست کے آگے زندگی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، 9 محرم الحرام ہے، امام
حسین نے اپنے گھر کے سارے جوانوں کو ساتھیوں کو بیٹھایا اور جو چراغ گھر میں جل رہا تھا خیمے میں نا امام حسین نے بڑھ کے وہ چراغ بجھا دیا اور بجھانے کے بعد جوانوں سے کہا گھر والوں سے کہا ساتھیوں سے کہا ساتھیوں تم نے میرا بہت ساتھ دیا میرے گھر والوں تم نے علی کے بیٹے حسین کا بہت ساتھ دیا قدم قدم پر ساتھ دیا چک چک پر ساتھ دیا بات بات پر ساتھ دیا اے میرے جوانوں اے میرے بچوں تم نے صبر کی انتہا کر دی اور وفا کی بھی انتہا کر دی سنو ایک ضروری بات بول رہا ہوں اور بہت ضروری بات بول رہا ہوں امام حسین تقریر کر رہے ہیں تقریر دیکھو کتنی قیمتی چیز ہے امام حسین کیا کر رہے ہیں زور سے بولو نا کربلا میں امام حسین نے ایک بار تقریر نہیں کی ہے کئی بار تقریر کی ہے اس لیے تقریر بہت قیمتی چیز ہے تقریر سے تعلق پیدا کرو ہاں مگر تقریر بھی دو طرح کی ہے ایک کتے کی طرح صرف چیخنا چلانا جانتے ہیں کوئی ثبوت نہیں رہتا کوئی دلیل اس کے پاس نہیں رہتی اپنے لوگ ہوتے ہیں اپنا مائک ہوتا ہے گالی تک دے دیتے کوئی دلیل نہیں ہے اور قیامت تک وہ کیا اس کا باپ اور اس کی پوری ٹولی جن جن چیزوں کو رمضان حیدر نے ناجائز حرام اور غلط کہا ہے نہیں دکھا سکتے اور جس دن کتاب سے صرف کتاب بھیج دے یہ دیکھو کتاب سے ثابت ہے اس دن سر جھکا کے اس کی بات تسلیم کر لیں گے مگر جوانوں یہاں بات ہی کچھ دوسری ہے خیر بات ذکر ہو رہا ہے بس آپ لوگ سمجھدار اور میرے خیال سے آپ لوگ ہر لڑکا سمجھ چکا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اچھا کیا ہے خراب کیا ہے اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ توجہ کرنا امام حسین تقریر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے ساتھیوں تم لوگ اب ہم کو چھوڑ دو اور ایک کام کرو ہم کو چھوڑ کر چلے جاؤ تم جاؤ گے تو کوئی روکے گا نہیں تم لوگ جاؤ گے تو کوئی ٹوکے گا نہیں کیونکہ یزیدیوں کو سر جو ہے وہ تم لوگوں کا نہیں چاہیے یزیدیوں کو ہاتھ تم لوگوں کے نہیں چاہیے یزیدیوں کو گردنیں تمہاری نہیں چاہیے یزیدیوں کو ہاتھ صرف حسین کا چاہیے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حسین نے کہا دوستو سنتے کیوں نہیں ہو اسی لیے میں چراغ بجھا دیا ہوں کہ تمہاری آنکھ میری آنکھ سے نہیں ٹکرائے اسی لیے میں نے چراغ بجھا دیا ہے کہ تم میرے چہرے کو دیکھ کر شرمسار نہ ہو جاؤ لو چراغ بھی بجھا دیا اندھیرے میں نکل جاؤ سارے کے سارے لوگ بیٹھے دوست ہو تو ایسا ساتھی ہو تو ایسا گھر والے ہو تو ایسا بیوی ہو تو ایسی اور بیٹی ہو تو ایسی بھتیجا ہو تو ایسا قاسم جیسا بھتیجا ہو جائے ہر بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا ہو جائے ہر بھائی عباس جیسا بھائی ہو جائے ہر بیوی رباب جیسی بیوی ہو جائے ہر بہنا زینب جیسی بہنا ہو جائے سب بیٹھے ہوئے ہیں تو امام حسین نے کہا اچھا شرم لگ رہی ہے تم لوگوں کو ایک کام کرو میرے ساتھیوں میرے گھر کے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سارے لوگ میرے گھر کے ایک بچے کو لے لو ایک بچے تم بھی بچ جاؤ اور میرے گھر کے بچے کو بھی لے جاتے انہیں بچا لو کہیں بھی چلے جاؤ جان بچا لو کہیں بھی چلے جاؤ جان کی حفاظت کر لو تھاڑے مار مار کر سب رونے لگے جوان رونے لگے مرد رونے لگے عورتیں رونے لگی امام 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 اے مولا کائنات نبی کے نوازے فاطمہ کے دلارے ہم جینا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں تو آپ سے پہلے مرنا چاہتے ہیں جب امام حسین نے دیکھا کوئی بھاگنے کو تیار نہیں ہے کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے کسی کو اپنے جان کی فکر نہیں ہے تو پھر امام حسین نے کہا آج 9 محرم الحرام ہے 9 محرم الحرام ہے کل 10 محرم الحرام ہوگا جمعہ کا دن ہوگا اور سورج طلوع ہوتے ہی جنگ کا نکھارا بجا دیا جائے گا شمر کے کتے میدان میں آ جائیں گے ابن زیاد کے پلے تلواریں بے نیام کر لیں گے اور پھر گردنیں کٹنے لگیں گی سب قلم ہونے لگے گا سب نے کہا لبائک حسین لبائک حسین لبائک حسین پہلے ہم مریں گے اس کے بعد تلوار آپ کو لگے گی پہلے ہمارا سینہ چھلنی ہوگا اس کے بعد آپ کا نمبر ہوگا پھر امام حسین نے کہا تب آج 9 محرم الحرام کی رات جو ہے دل کھول کر عبادت کر لو دل کھول کر ریاضت کر لو دل کھول کر استغفار کر لو دل کھول کر توبہ کر لو دل کھول کر قرآن
کی تلاوت کر لو، دل کھول کر اللہ کی عبادت۔ چراغے زیست کے آگے یہ تیرگی کیا ہے؟ چراغے زیست کے آگے یہ تیرگی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھے یہ زندگی کیا ہے؟ آج کی رات کون سی رات رہی ہے؟ محمد کی رات دو کے ساتھ پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد ربك واسمك مالك يا رب العالمين۔ میرے خیال سے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، یہ سنوا دی 2 بج گئے ہیں۔ اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ آئے تھے سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہاں تو باہر سے 30 40 50 ہزار کا مقرر آتا ہے اور 12 بجے پوری رات کے 12 بجے تک پورا جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ حضرات کی محبت ہے۔ آج امام حسین کا آپ پر فیضان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بات آج ختم کر دوں کیا؟ پھر کبھی انشاءاللہ پورا ختم کر دیجیے۔ اچھا ایک شہادت سن لیجیے۔ 9 محرم الحرام کی رات عبادت میں گزری، توبہ میں گزری، استغفار میں گزری، قرآن کی تلاوت میں گزری پوری رات۔ امام حسین کے گھر والے، امام حسین کے بچے، امام حسین کی بیوی، امام حسین کی بہن، امام حسین کے بھائی، امام حسین کے بھتیجے، سارے لوگ کیا کرتے رہے؟ عبادت کرتے رہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز امام حسین نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، گھر والوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ سورج طلوع ہوتے ہی یزیدیوں کی طرف سے کیا بج گیا؟ نقارہ جنگ بن گیا۔ اعلان ہونے لگا جنگ، آؤ میدان میں، آؤ میدان میں، آؤ میدان کو۔ یزیدی بلا رہے امام حسین کے لوگوں کو کہ اب میدان میں آؤ، تلوار لے کے۔ اب اعلان جنگ ہوا اور جنگ چالو۔ ادھر نقارہ جنگ بجا، ادھر امام حسین کو کربلا میں سب سے پہلے لانے والا کون تھا؟ بھول گیا، یاد رکھنا، بتاتا ہوں۔ اس کا نام زور تھا۔ کون لایا تھا؟ 1000 لشکر تھا اس کے ساتھ۔ کس کی طرف سے آیا تھا؟ ابن زیاد کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے۔ کیا یزید کی طرف سے آرڈر تھا اس کو کہ امام حسین کو کوفہ آنے مت دو، کسی پانی کے پاس ٹھہرنے مت دو، ایسی جگہ میں ٹھہراؤ جہاں پانی نہ ہو۔ تو کہاں ٹھہرا دیا؟ کربلا میں۔ اب وہ حور دیکھ رہا ہے، کبھی حسینیوں کو دیکھ رہا ہے اور کبھی یزیدیوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی حسین کا چہرہ تک رہا ہے اور کبھی سمر کے کتوں کا چہرہ تک رہا ہے۔ حور جو ہے نا بہت بڑا بہادر تھا، جگہ مرد تھا، طاقتور تھا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، گویا اس کے دل میں چل رہا ہے حسین کی طرف جنت ہے، یزیدیوں کی طرف جہنم ہے، حسین کی طرف غربت ہے، یزیدیوں کی طرف دولت ہی دولت ہے۔ ادھر جائیں گے مصطفیٰ راضی ہوں گے اور ادھر رہیں گے اپنی پارٹی میں تو یزید راضی ہوگا۔ وہی حور جس نے کوفہ جانے نہیں دیا تھا، وہی حور جو امام حسین کو کربلا لے آیا تھا۔ اب نقارہ جنگ بجتے ہی کیا ہے؟ دل بدل رہا ہے، ارادہ بدل رہا ہے، خیال بدل رہا ہے، تصور بدل رہا ہے، فکر بدل رہی ہے۔ اور اچانک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑ لگا دی امام حسین کے پاس۔ امام حسین کے پاس جا کے گھوڑا روکا۔ السلام علیکم امام۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ نے مجھ کو پہچانا؟ حسین نے پوچھا کون؟ کہا حضور میں ہی وہ ظالم، وہی وہ آدمی ہوں جس نے آپ کو کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کیا تھا۔ حضور میرا ہی نام حور ہے، میری ہی وجہ سے آپ کوفہ نہیں جا سکے، میری ہی وجہ سے آپ کسی دوسری سرحد و شیبہ کی طرف نہیں جا سکے۔ حضور مجھ کو ہی حور کہتے ہیں، میں ہی وہ کم نصیب ہوں کہ جس نے آپ کو کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ہوں ابن زیاد کا آدمی، میں ہوں یزید کا آدمی، مگر حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابن زیاد کے لوگ، شمس کے لوگ، یزید کے لوگ اتنے ظالم ہو جائیں گے، اتنے سخت دل ہو جائیں گے کہ نبی کے نواسے کو، علی کے بیٹے کو، فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کو 3 دن سے بھوکے رکھیں گے، 3 دن سے پیاسے رکھیں گے، اور 3 دن سے پیاسے رکھنے کے بعد پھر انہی لوگوں کو 22
کا لشکر لے کے نئی نوا کربلا کی زمین پر ذبح کر دیں گے حضور۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں حضور، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو شہید کر کے ماریں گے حضور۔ بڑی غلطی ہو گئی ہے حضور، بڑی گستاخی ہو گئی ہے، مگر حضور آپ علی کے بیٹے ہیں جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آپ تو سجدہ کے راج دلارے ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کو فضل و کرم کی نعمتوں سے نوازا ہے حضور۔ آپ تو نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کے نواسے ہیں جو رحمت للعالمین ہے حضور۔ میں معافی کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے حضور۔ میں معافی طلب کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، میرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا حضور۔ اب کریم ابن کریم ہے، عظیم ابن عظیم ہے، حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین ابن امین مان لو۔ خود معین الدین نے کہا حسین ہی کو دین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین ابن امین مان لو۔ خود معین الدین نے کہا حسین ہی کو دین مان لو۔ اللہ اکبر۔ جس حر نے حسین کو کربلا میں ٹھہرانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہی ہاتھ جوڑے حسین کے سامنے کھڑا۔ آج وہی حسین دیکھ رہے ہیں کہ جس آدمی نے میرے ساتھ میرے بیٹوں کا، میرے بھتیجوں کا، میرے بھانجوں کا، میرے صحابی ساتھیوں کا اور میرے گھر کی سیدانیوں کی جان، عزت، آبرو سب خطرے میں ڈال دیے، وہ آدمی مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ آپ ہوتے تو کیا کرتے، ہم ہوتے تو کیا کرتے نہیں معلوم، مگر کریم ابن کریم، عظیم ابن عظیم، رحمت للعالمین پیغمبر کا رحمت بھرا نواسا کہتا ہے حر جا، میں نے تجھ کو یہاں بھی معاف کیا اور اللہ نے چاہا تو قیامت میں بھی اپنے ساتھ تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ معاف کرنے کا جذبہ دیکھو ایسا ہونا چاہیے۔ کاش جوانوں اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھو، ہاں میرے بزرگوں اپنے پڑوسیوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنی بہنوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنی بیویوں کو معاف کرنا سیکھو۔ غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، پاپ ہو جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، مگر جوانوں معاف کرنا سیکھو۔ کوئی بولنے لگے تو بولنے لگو، کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو، کوئی آپ سے بات چیت کرنے لگے تو دل میں کینہ نہ رکھو۔ امام حسین نے معاف کر دیا اور کہا ہو آؤ سواری سے نیچے اترو، گھوڑے سے نیچے اترو۔ تو معلوم ہے حر نے کہا حضور معاف کر دیا ہے، اب میں نیچے نہیں اتروں گا، اب میں نیچے نہیں اتروں گا حضور، اب تو میری لاش ہی آپ کے قدم پر آئی۔ ادھر یزیدی نقارے جنگ بچا چکے تھے، نقارے جنگ بجا چکے تھے، حر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور طاقت لگا کر، قوت لگا کر یزیدیوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ایک تنہا ہو 22,000 یزیدی دلالوں سے کب تک لڑتا؟ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا، بدن چور چور ہو گیا، حر زمین سے گرا اور آواز لگایا امام سنبھالیے، امام سنبھالیے، امام سنبھالیے۔ امام حسین دوڑ کر جلدی سے میدان کارزار میں پہنچے تو دیکھا حر کا جسم چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، تلوار سے، برچھی سے، بھالے سے، نیزے سے چور چور ہو چکا تھا۔ حسین نے گود میں اٹھایا اور حر کی لاش کو لے جا کر اپنے خیمہ میں رکھا اور خیمہ کے باہر رکھا اور اپنی گود میں حر کا سر رکھ کر بال صاف کیا۔ سر پہ جیسے ہی امام حسین نے ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ حسین کی گود میں میرا سر ہے۔ حسین کے چہرے کو دیکھ کر حر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر امام پاک کی گود میں حر نے جان دی۔
روح نکل گئی. حضرات 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے, مکہ رائچی بن چکا ہے. ایک حسینی میدان کارزار میں جا رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے, چور چور ہو رہا ہے, سر قلم ہو رہا ہے. حضرات اس میدان میں ایک بیوہ عورت تھی امام حسین کے ساتھ, اور بیوہ عورت کا ایک بیٹا تھا. بیٹا کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا, اور اس وہب بن عبداللہ کلبی کی شادی 17 دن پہلے ہوئی. کتنے دن پہلے؟ 17 دن. نام کیا تھا؟ وہب بن عبداللہ کلبی. 3 لوگ تھے, وہب بن عبداللہ کلبی, ان کی بیوی اور ان کی ماں. شادی کئی دن پہلے ہوئی تھی؟ 17 دن پہلے. ماں رونے لگی, ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ آنکھ سے آنسو کے قطرات گرنے لگے, بدن کانپنے لگے. اور جب بیٹا وہب بن عبداللہ نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے, میری ماں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں, تو فوراً اپنی ماں کے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اماں جان, امی حضور, آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کے بیٹے نے آپ کو کبھی تکلیف دی ہے؟ آپ کو کبھی ہم نے ستایا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا نہیں, کبھی تکلیف تو نے نہیں دیا ہے, کبھی تو نے ستایا نہیں. تو کہا امی جان پھر رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں, اس لیے رو رہی ہوں کہ علی کے بیٹے نبی کے نواسے حسین پر آج ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. کاش میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا امام حسین پر اپنی جان قربان کر دے. وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا ماں بس اتنی سی خواہش ہے, یہ خواہش تو میری بھی ہے کہ امام حسین پر اپنی جان نثار کر دوں, امام حسین پر اپنی جان قربان کر دوں. اے میری ماں رونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں ابھی میدان کارزار میں جاتا ہوں اور یہ ہاتھ حسین کے نام پر کٹا دیتا ہوں, یہ ٹانگ حسین کے نام پر کٹوا دیتا ہوں, یہ گردن حسین کے نام پر کٹوا دیتا ہوں. اپنی جان حسین پر فدا کر دیتا ہوں. بس ایک بات کی اجازت دے دو, میری ماں 17 دن پہلے آپ نے میری شادی کرائی ہے, میرے حرم میں 17 دن پہلے جو عورت میری دلہن بن کے آئی ہے, ایک بار میں اس سے پوچھ لوں کہ چاہو تو میری بیوہ بن کر زندگی گزارو. میں تو چلا شہید ہونے کے لیے, میں تو چلا گردن کٹانے کے لیے, میں تو چلا قربان ہونے کے لیے, میں تو چلا امام حسین پر فدا ہونے کے لیے, اور چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو, عدت گزارنا اور پھر کسی دوسرے سے شادی کر لینا. تو ماں نے کہا بیٹا تم بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو, بیوی ناقص العقل ہوتی ہے, ذرا عقل کم ہوتی ہے. کہیں رونے لگی اور تم بیوی کی بات پہ آ کے پھسل گئے اور پھر میدان کارزار میں نہیں گئے, پھر اب امام حسین کے نام پہ سر کٹانے نہیں گئے, تب کیا ہوگا؟ تو بیٹے عبداللہ کلبی نے کہا ماں غم نہ کرو, فکر نہ کرو, میں بھی تو بیٹا آپ کا ہی ہوں. بس میں اسے اجازت دے دوں اور اسے بتا دوں کہ اب میں حسین کے قدموں پر قربان کرنے چلا. صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ وہ بیٹی اپنی بیوی کے پاس گیا. کون؟ وہب. بیوی سے کہا میری شریک حیات, میری رفیق حیات, صرف 17 دن پہلے تم میری بیوی بنی ہو, 17 دن ابھی ہم لوگوں نے ساتھ گزارا ہے, مگر ایک امتحان درپیش ہے. دیکھ رہی ہو نا یزیدیوں نے نقارہ بجا دیا ہے, دیکھ رہی ہو نا اعلان جنگ ہو چکا ہے. اب جب اعلان جنگ ہو چکا ہے تو کیا ہمارے رہتے ہوئے امام حسین سر کٹائیں گے؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے امام حسین کے بھائی عباس علم بردار سر کٹائیں گے؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے امام حسین کے بیٹے علی اکبر سر کٹائیں گے؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے امام حسین کے بھتیجے جلال قاسم سر کٹائیں گے؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے حبیب ابن مظاہر سر کٹائیں گے؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے زہیر بن قین سر کٹائیں گے؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے شاہ کے علی اصغر کا بچپنا تراج ہوگا؟ کیا ہمارے رہتے ہوئے حضرت عمر بن حسین کا بچپنا تراج ہوگا؟ اے میری شریک حیات, اے میری رفیق حیات, اے میری زندگی کی بہار, اے میری بیوی, اے میری بیوی سن. 2 ہی راستے ہیں. پہلا راستہ ہے کہ صبر کرو اور میری بیوہ بن کے زندگی گزارو, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو اور دوسرے
دوسرے سے عزت گزارنے کے بعد شادی کر کے چین سے زندگی گزارو تو بیوی رو پڑی، آواز بلند ہو گئی، چیخ چیخ کر رونے لگی، اے میرے شوہر نامدار 17 دن کی ہی آپ کی بیوی صحیح، مگر اتنی بے وفا تو نہیں کہ آپ سے میں طلاق لے لوں، اتنی بے وفا تو نہیں کہ آپ کے شہید ہونے کے بعد میں دوسرے سے شادی کر لوں۔ میرے شریک ہاتھ جاؤ شوق سے حسین کے نام پہ گردن کٹاؤ، میرے سرتاج جاؤ شوق سے امام حسین کے نام پر ہاتھ کٹاؤ، جسم و جان کا لہو قربان کر دو۔ بس ایک چھوٹی سی تمنا کہو کا بس تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی گردن کٹ جائے، تمنا یہ ہے کہ جب آپ کے گلے میں چھری پھیر دیا جائے، تمنا یہ ہے کہ جب آپ کا سر جسم سے جدا ہو جائے، تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی لاش امام حسین کے قدموں پہ پڑی رہے، اور پھر قیامت کے دن امام حسین آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھیجے تو میرے شوہر نامدار اس وقت قیامت کے دن مجھے مت بھولنا، اس وقت مجھے مت چھوڑنا۔ جب امام حسین آپ کو جنت میں لے جائے تو آپ بھی مجھ کو جنت میں لے کے جانا۔ شوہر وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا میرے شریک حیات چلو امام حسین کے سامنے بات ہو جائے۔ اب امام حسین کی بارگاہ میں وہب آ رہے ہیں، وہب کی بیوی آ رہی ہے، وہب کی ماں آ رہی ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں اور ہاتھ جوڑنے کے بعد کہتے ہیں سرکار یہ میری بیوی ہے، 17 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے، ہم دونوں نے صرف 17 دن ایک ساتھ گزارے ہیں۔ اب امام میں آپ کے قدموں پہ نثار ہونا چاہتا ہوں، امام آپ کے نام پہ سر کٹانا چاہتا ہوں، امام یزیدیوں کے تیروں پرچیوں پھالوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مگر امام ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ جب میں کٹ جاؤں، جب میں مر جاؤں، جب میرا سر قلم ہو جائے، جب میرے جسم کا لہو زمین کربلا کو لالا سار کر دے تو امام میرے بعد آپ کے گھر کی عورتوں سیدانیوں کی خدمت میں میری بیوی رہنے لگی۔ امام حسین نے کہا جاؤ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں بھی خوش ہے، بیوی بھی خوش ہے، میدان کارزار میں جانے والے وہب بن عبداللہ کلبی بھی خوش ہے۔ سوار پر ہوتے ہیں، سواری پر امامہ باندھتے ہیں، ہاتھ میں پگڑی لیتے ہیں، کمر میں پٹا باندھتے ہیں، میدان کربلا پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں ابن زیاد کے کتے، وہ سمر کے پلے بن عبداللہ کلبی حسین کے نام پر کٹنے چلا آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام حسین کا غلام وہب للکار رہا ہے میمنہ کو، للکار رہا ہے میسرہ کو، للکار رہا ہے 22,000 یزیدی دلالوں کو۔ جنگ چالو ہوتی ہے، تلواریں نکلتی ہیں، شمشیریں بے نیام نکلتی ہیں، نیزے چلتے ہیں، بھالے چلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جوانوں، ایک وہب بن عبداللہ کلبی 22,000 یزیدی دلالوں کا کب تک مقابلہ کرتا؟ آخر کار زخم سے چور ہوئے، کھوڑے سے گرے، آواز دی امام سنبھالیے، امام سنبھالیے۔ امام حسین دوڑ کر گئے، گود میں اٹھائے، اٹھا کر خیمے کے پاس لائے، اللہ اکبر، جب خیمے کے پاس لائے ان کی باڈر دیکھا کہ سر جسم سے جدا ہے، خون بہ چکا ہے، کپڑے خون آلود ہے۔ ایک ماں نے جب اپنے بیٹے کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا، جسم کا خون بہتے دیکھا، کپڑا خون آلود دیکھا، تو معلوم ہے بیٹے کے سر سے لپٹ کر سینے سے لگایا اور کہا واہ بیٹا واہ، واہ بیٹا واہ، تو نے گردن امام حسین کے نام پر کٹا کے مجھ کو راضی کر لیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ کٹا ہوا سر پھر اس کی بیوی کی گود میں ماں دیتی ہے، اور ماں نے سجدے میں سر رکھا، ادھر بیوی کی گود میں شوہر کا کٹا سر آیا، اور سر کو لے کر بیوی نے چوما، بوسہ دیا، سینے سے لپٹایا، اور ایسا لپٹایا، ایسا لپٹایا، ایسا لپٹایا
کہ وہی میدان کربلا میں شوہر کے کٹے ہوئے سر سے لپٹ کر وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. روح پرواز کر گئی چراغ عزیز کے آگے یہ پیرگی کیا ہے؟ چراغ عزیز کے آگے یہ پیرگی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. یکی بات گرے امام حسین کے ساتھی شہید ہوتے رہے، گھر والے شہید ہوتے رہے، اہل بیت اطہار شہید ہوتے رہے. دوستو جب امام حسین کے بیٹے علی اکبر میدان کارزار میں گئے نا، کڑیل جوان تھے، نبی کی طرح شکل و صورت تھی، مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ قد و قامت تھی. اللہ اللہ. اور جب علی اکبر حسین کا بیٹا میدان کارزار میں گیا ہے تلوار لے کر، تو یزیدیوں کے چھت کے چھوڑنے لگے ہیں، سمر کے کتے بے موت مرنے لگے ہیں، ابن زیاد کے پلے بھاگ بھاگ کر اپنی جان چلے جائے. پلٹ کر کئی یزیدیوں کو جہنم پہنچا کر باپ امام حسین کے پاس آیا اور کہا باپ علاتش ابا علاتش علاتش علاتش. ابا حضور صرف ایک گھونٹ پانی اگر پلا دیتے نا تو ان 22,000 یزیدی دلالوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے. مگر 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے. 7 محرم پیاسے، 8 محرم پیاسے، 9 محرم پیاسے، آج 10 محرم الحرام کو میدان کارزار میں علی اکبر ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے کہا بیٹا پیاس تو نہیں بجھا سکتا، پانی تو نہیں دے سکتا، پانی ہے ہی نہیں، لو اپنے بابا حسین کی زبان چوس لو. دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین نے اپنے انگلی کی انگوٹھی کھول کر چوسایا. علی اکبر نے تھوڑی دیر زبان چوس کر بابا کے پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر تلوار سنبھالا، پھر ہتھیار سنبھالا اور پھر یزیدیوں کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. بیٹا کس کا؟ حسین کا ہے. پوتا کس کا؟ علی کا ہے. گود میں کس نے کھیلا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم شبیہ مصطفیٰ رنگ میں جاتا ہے، پائدرا بدلتا ہے، کڑیل جوان، نبی کی شکل و صورت، ہاتھ میں دادا کی تلوار جو لہراتا ہے، یزیدی کتے بھاگ بھاگتے نظر آتے ہیں. کئی یزیدیوں کو جہنم پہنچانے کا پھر پلٹ کر امام حسین کے پاس آئے اور کہا ابا حضور اللہ تش اللہ تش اللہ تش. ابا حضور ایک گھونٹ پانی پلا دیتے تو 22,000 یزیدیوں کو بتا دیتا کہ علی کا پوتا کیسا ہے. اب امام حسین نے فرمایا بیٹا اب پانی نہیں ملے گا، اب پانی تو حوض کوثر پر مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ سے ملے گا. علی اکبر سمجھ گئے کہ اب انجام کیا ہونے والا ہے. پھر پلٹ کے میدان کارزار میں گئے اور تنہا علی اکبر پر سینکڑوں یزیدیوں نے حملہ کیا. ادھر سے حملہ، ادھر سے حملہ، سامنے سے حملہ، پیچھے سے حملہ، نیچے سے حملہ، اوپر سے حملہ. چاروں طرف سے یزیدی پھیڑیے حسین کے بیٹے اور علی کے پوتے علی اکبر پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک ظالم نے ایسا نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا. ادرکنی یا علی اکبر نے اپنے باپ کو آواز دی ابا حضور سنبھالیے. اور علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے. امام حسین دوڑ کر آئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا. 56 سال کی عمر ہے امام حسین کی، 56 سال کی عمر. جوانو آج تم اس دن جس دن امام حسین شہید ہوئے کیا کیا کرتے ہو تم جانو. امام حسین کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. محرم الحرام ہے، 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے. 56 سال کی امام حسین کی عمر ہو گئی ہے. اور 56 سال کی عمر میں امام حسین کبھی عباس جیسے بھائی کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی جواد قاسم جیسے بھتیجے کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اکبر جیسے بیٹے کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی اولاد محمد جیسے بھائیوں کی لاش اٹھا رہے ہیں. لوگوں کبھی اکیلے باپ کا لاش اٹھائے ہو، کبھی اکیلے بھتیجے کی لاش اٹھائے ہو، کبھی اکیلے چچا کی لاش اٹھائے ہو، نہیں نہ اٹھائے ہو. اللہ اکبر. مگر واہ حسین چراغ عزیز کے آگے تیرگی کیا ہے. چلو
حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے. آج 56 سال کی عمر میں علی کا بیٹا تنہا ایک لاش نہیں 72 لاشیں اٹھا. 72 لاشیں. عمر کتنی؟ 56. جب علی اکبر کی لاش اٹھا کر امام حسین کے بیٹے کے پاس لے گئے, نیزہ سینے میں داخل کر دیا تھا ایک ظالم. ابن اساکر کی سے یہ آخری بات بول رہا ہوں, اب تو خط بھی نہیں ہے, زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ امام حسین کی شہادت بیان کر سکتا. شہادت بھی کبھی سن لینا. آخری بات سنو کہ جب امام حسین نے اپنے کھڑیا نوجوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں پیوست نیزے کو اٹھایا نا, اٹھایا, کھینچا تو نیزہ دیکھا آپ لوگوں نے, نیزہ کے منہ میں انی ہوتی ہے, انی دو منہ بنے, تو نیزہ کو اٹھایا نا تو اس انی کے ساتھ ابن اساکر کی یہ روایت ہے, اس انی کے ساتھ تو حسین کے بیٹے علی اکبر کا کلیجہ بھی بہر آ گیا. ذرا عزیز کے آگے یہ تیرگی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. اب مجھے بتاؤ, جو عالم ان چیزوں کو جانتا ہو, کیا کبھی آپ کو اجازت دے گا کہ جس دن نیزے کے علی کے ساتھ حسین کے بیٹے علی اکبر کا کلیجہ اور دل بھی آ گیا تھا, اسی دن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم ڈھول باجا بجائیں گے, بجاؤ, آپ جانو. اسی دن آپ کو لگتا ہے کہ ہم مستی کریں گے تو کرو, آپ جانو. لیکن دوستوں میں تو یہی کہوں گا, جوانوں آؤ پلٹ کے آتے ہیں حسین پاک کی طرف, آؤ پلٹ کے آتے ہیں, آؤ اجتماعی فاتحہ کرتے ہیں, آؤ پوری بستی مل کر, پورے گاؤں مل کر ایک ساتھ ہو کر امام حسین کا فاتحہ کرتے ہیں. آؤ شہادت کے وقت اسی چوک میں امام حسین کی منقبت پڑھتے ہیں, امام حسین کے نام پر فاتحہ پڑھتے ہیں. آؤ پورا گاؤں مل کر اسی دن امام حسین کی شہادت سنتے ہیں. اتنا اچھا ہوگا, مگر نہیں, شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا. شیطان آپ کو ڈھول بجانے پہ مجبور کرے گا. اب آپ کی جنگ شیطان سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیتتے ہو میرے جوانوں, میرے بزرگوں, یا شیطان جیت جاتا ہے. حسین نے کربلا میں پیغام دیا ہے نماز کا, نماز پڑھو. امام حسین نے کربلا میں پیغام دیا ہے صبر کا. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو صبر کرو. امام حسین نے پیغام دیا ہے استقامت کا, دین پر, مسلک حق پر, مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو, صراط مستقیم پر چلتے رہو. امام حسین نے پیغام دیا ہے بھائی چارے کا. اپنے گھر والوں سے, چچاؤں سے, ماماؤں سے اور خالاؤں سے اور پھوپھوؤں سے اور بہنوں سے اور بیٹیوں سے محبت بنائے رکھو. امام حسین دین بچانے کے لیے گئے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دیوانہ ہست حسین, سردار نبھاگ دست دست یزید, حقات بنائے لا الہ ہست حسین. مصطفیٰ کی رضا حسین سے ہے, خوب راضی خدا حسین سے ہے, آبروئے وفا حسین سے ہے, اور خائب جفا حسین سے ہے. دل کے کالے کو کیا پتا ہے در, دی کا گلشن ہرا حسین سے ہے. حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. یہ معین الدین نے کہا حسین ہی کو دین مان لو. بھگت بھگر حسین ہے, نگر نگر حسین ہے, جدھر جدھر دیکھیے ادھر ادھر حسین ہے. زنجیر ہلتی رہی, در بولتا رہا, لوٹے تو مہانی کا گھر بولتا رہا. آئے گئے سر اشج و نبی بار بار, سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا. یزید کے سب لشکروں سے پا, نیزے پر حسین کا سر بولتا رہا. 2 گھنٹے ہو گئے نا, اب انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگے گا. شہادت بیان نہیں کیا ہوں ابھی. اگر 72 شہادتیں ہوئی ہیں, اگر 10 شہادت بھی بیان کریں تو کم سے کم 5 گھنٹے لگیں گے.
अब उम्र हो गई, अब बुजुर्ग हो गए, हम 45 साल उम्र पार हो गई, अब कई तरह की परेशानियां आने लगी और मिजाज में भी जो है ना सख्ती आ गई है और भी कई तरह की बातें। कुल मिलाकर इस बार मेरे नौजवानों और मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, पूरे मोहल्ला ने मेरे ख्याल से लगभग कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल। यही इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, इमाम हुसैन से ये मोहब्बत की सच्ची दलील है। इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे। हम सोचा ये असगर बाबा नजराना लेके आया है, मगर इतना कहाँ नरम दिल है आदमी के नजराना देगा, और मांग के जब कोई दे तो फिर 150 रुपया लेना भी नहीं चाहिए। ये क्या 20 रुपया तुम फकीर की तरह पकड़ा के भाग रहा है। हाँ वही दो, वही वो उधर वाला नहीं, इधर वाला। आखिर ये वाला दिव्य नहीं किया जो वाला चाहिए था। चलो बहरहाल आप लोगों के लिए दुआएं हैं, दिल से दुआ है। इसी तरह मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए और इरादा कीजिए इंशाअल्लाह हर साल मुहर्रम उल हराम में हम लोग इसी तरह, बोलो ना आखिर में इंशाअल्लाह तो बोलो।